لبرلزم اس وقت جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑا، دیکھیں دنیا میں میری جہاں تک رائے ہے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں پڑھا لکھا طبقہ ان کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ وہ دور گیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے، تو اب لوگ نہیں باپ دادا کو فالو کر رہے۔ تو میری جہاں تک ایک رائے ہے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی نظام ہیں، ایک نام نہاد لبرل، ایک تو لبرلزم جو حقیقت میں تو لبرل اسلام لبرلزم ہے جو بار بار آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن لبرل لفظ ایک علامت بن چکا ہے ان لوگوں کی جو مذہب کو نہیں مانتے۔ تو اس معنی میں میری مراد جو لبرل لوگوں سے میری مراد یہ والے لبرل جن کو ہم نام نہاد لبرل کہہ سکتے ہیں۔ تو لبرلزم اور اسلام یہ دو انتہائیں ہیں اور ان دونوں کا پھڈا چل رہا ہے۔ تو لبرلزم کی بیسک دعوت ہے کیا، وہ کیوں لوگوں کو مذہب کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہے، اس کے بنیادی نعرے کیا ہیں اور اس کی اسلام پہ یلغار ہے کیا؟ جی مفتی صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے اس وقت چھیڑ دیا ہے وہ یہی لبرلزم کا ہی ہے، اور اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً جو مڈل ایجز جن کو کہا جاتا ہے یورپ کے اندر، یا جن کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا دور تھا، یعنی 1500 کی جو صدی بنتی ہے 1400-1500 میں، اس ٹائم پہ یورپ کے حالات بڑے خراب تھے۔ خراب اس طرح سے تھے کہ وہاں پہ جو ان کا جو دیندار طبقہ تھا، جو کرسچن چرچ تھا، وہ اور جو بادشاہ تھے، یہ آپس میں رل گئے، یہ آپس میں مل گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی چرچ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے اوپر جو بادشاہ آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو بس ان کو برداشت کرو اور ان کو ٹیکسز دو اور ان کی خدمتوں میں لگ جاؤ۔ اور جو بادشاہ تھے وہ بیسیکلی لوگوں کا پیسہ لوٹتے تھے، ان کے اوپر ہیوی ٹیکس لگاتے تھے۔ تو بادشاہ اور چرچ، یعنی ان کو میں اس وقت جو ہے نا چرچ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دینی طبقہ تھا اس زمانے کا، یا اس زمانے کے مولوی تھے آپ سمجھ لیں، تو یہ اور جو بادشاہ ہے یہ آپس میں مل گئے، اور نیچے جو عوام ہے وہ بیچاری پستی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو ایک آتش فشاں کی طرح یہ دھماکہ ہوا اور ایک ریولوشن ہو گیا۔ ریولوشن یہ ہوا کہ چرچ کے بھی خلاف بغاوت ہو گئی، اور جو بادشاہ تھے ان کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی۔ چرچ کے خلاف بغاوت یہ ہوئی کہ بھئی یہ چرچ والے جو تھے یہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی خدا کو مانو اور آخرت کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی روح کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل نہیں ہیں، یہ چیزیں نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، کسی مشاہدے میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے ہمیں بالکل غلط ٹریک پہ لگایا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا کہ جی یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ ہماری کھالیں اتار رہے تھے، ہمارا خون چوس رہے تھے۔ تو وہ ایک فرینچ ریولوشن بھی ہوئی، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے نا ایک سب سے زیادہ جو خون ریز دور گزرا ہے وہ یہ دور تھا، جس کو پھر بعد میں انلائٹنمنٹ ایرا کہتے ہیں، یا روشن خیالی کا دور کہتے ہیں، یا اس کو رینیساں پیریڈ کہتے ہیں۔ تو اس دوران لوگوں نے جو یورپ کے اندر ایک کلیکٹیو جو ایک سوچ بنی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بادشاہوں سے جان چھڑانی ہے، جو کہ انہوں نے جان چھڑوا لی، اور مذہب سے بھی جان چھڑانی ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مذہبی لوگ جو ہیں اگر ان کے، کیونکہ چرچ کی غلطی یہ تھی، چرچ کہتا تھا کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے، پوپ فیصلہ کرے گا، یعنی وہ لوگوں کو بائبل پڑھنے سے روکتے بھی تھے کہ جو پوپ جو ہے نا فیصلہ کرے گا، جو ان کا سب سے بڑا پریسٹ ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا، اور چاہے وہ جو مرضی کہہ دے آپ سے، آپ کو وہ بات ماننی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی سائنٹیفک بات لے کے آتا تو چرچ اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے کہ بھئی تم نے ہماری کتاب کے ساتھ کوئی بات ایسی کی ہے جو اس کے خلاف ٹکرا رہی ہے۔ تو لوگوں پہ ظلم بھی ہوا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے پھر نا ریٹیلیشن میں آ کے یا رد عمل میں جو ہے وہ چرچ کا اور بادشاہوں کا انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ ایک مٹیریلزم کے دور میں آ گئے، کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو چیز بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے، کان سے سنی جا سکتی ہے، وہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے یہ مطلب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ اور یورپ جو ہے وہ اس یعنی مذہب سے دور ہو گیا، کیونکہ مذہب کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا۔ اچھا، اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو مسلم دور کے اندر جو اسلامک گولڈن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سائنس کے ساتھ۔ ہم تو سائنٹیفک طور پہ ترقی بھی کر رہے ہیں، ابن سینا جیسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو میڈیسن کے اندر بہت پروگریس کر رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور تو یہ ہمارا تو مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا دین کے ساتھ، اس نے کہا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے پوری دنیا کا۔ اور پھر یورپ سے 6 قومیں نکلی ہیں، اس میں برٹش بھی ہیں، ڈچ ہیں، جرمن جو آپ کے اٹالینز ہیں، پورچوگیز، اسپینش ہیں، یہ سارے جب پھیلنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں کالونائزیشن کا دور ہوا۔ اب تلوار بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور قلم اور فکر اور سوچ بھی انہی کی تھی۔ تو اب یہ اتفاقاً کہہ لیں یا جو بھی اس کا پیچھے معاملہ تھا، یہ اب پھیل بھی گئے اور پوری دنیا میں اپنی سوچ لے کر یعنی غلبہ پانے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی آ گئے، اور جب یہاں پہ آئے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے
علماء کو انہوں نے جاہل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ علماء تمہارے سارے جو ہیں کیونکہ یہ سائنس سے دور ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ پتہ نہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا. تو بھائی یورپ تو اس سے آگے نکل گیا، آگے کی بات کرو. یہ مٹیریلزم کا دور آ گیا، اور پھر اسی مٹیریلزم کے دور کے اندر اب ظاہری بات ہے آپ نے حکومت چلانی ہے تو کیسے چلائیں، کیسے فیصلہ کریں؟ پہلے تو بادشاہ تھے، اب تو بادشاہ نہیں ہے. تو اب جو ہے نا ہم خود فیصلہ کریں گے، ہم لبرل ہو جائیں گے. لبرل کا مطلب ہے لبرٹی ہونا یا فریڈم ہونا، کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ ہمیں نہیں بتائے گا، نعوذ باللہ سبحانہ، اللہ نہیں بتائے گا ہمیں، کوئی مذہبی کتاب نہیں بتائے گی ہمیں، کوئی فلاں مولوی نہ بتائے کہ بھئی صحیح اور غلط کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے. ہم خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے، اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو یہ ہے لبرل فلسفی اور تھاٹ، اور یہ پھر ہمارے اوپر بھی انہوں نے مسلط کی. اور ہمارے لیے دین جو ہے وہ ایک بڑا چھوٹا سا گوشہ رہ گیا ہماری زندگیوں کا. یعنی دین ہمارا کل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو ہمارے لیے اب دین کل نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے نا یہ میری لائف ہے، یہ میری جاب ہے، یہ میرا فیملی ہے، یہ چھوٹا سا ایک خانہ ہے دین کا. تو لبرلزم بالکل یہی ہے. لبرلزم یعنی آخر میں صرف ایک ڈیفینیشن بتا دوں. لبرلزم یا سیکولرزم کی تعریف یہ ہے ڈکشنری کی، یہ جو مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے بھگوان کی عبادت کرنی ہے، آپ نے ہنومان کی کرنی ہے، آپ نے بدھا کو کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہو جو مرضی کرو. ہم سیکولر ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. لیکن قانون بنانے میں، زندگی کا طرز جو ہے نا وہ اس کا تعین کرنے میں ہم برائے مہربانی کسی مذہب سے یا کسی ریلیجس ٹیکسٹ سے مدد اور رہنمائی بالکل نہیں لیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سمری ڈیفینیشن ہے سیکولرزم یا لبرلزم کی، جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں. یعنی خلاصہ آپ کی بات کا یہ نکلا کہ چونکہ باطل مذہب تھا، عیسائی یہودی منسوخ مذاہب تھے، تحریف شدہ تھے، جیسے کہ قرآن نے جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے، تو مذہب دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا، غلط چیز چل نہیں سکتی. تو یہ یورپ کا، مغرب کا ذاتی مسئلہ تھا، جو اس کے گھر کا مسئلہ تھا، جو اس نے پوری دنیا کا مسئلہ سمجھ لیا، اور اسلام کو بھی انہوں نے اسی پر قیاس کر لیا. تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا. تو اس سے ہماری بھی ینگ جنریشن متاثر ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی تعلیم کے ذرائع ہیں، جدید تعلیم، وہ تو باہر سے ہی آ رہے ہیں سارے ذرائع، تو وہ بھی اسی سے متاثر. انہوں نے سمجھا کہ ان کے مذہب اور سائنس ساتھ نہیں چل سکی، تو ہماری بھی ایجوکیشن اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو یعنی آپ کے ذریعے نوجوانوں کو جو میسج گیا ہے نا، اس میں اہم میسج وہ یہ گیا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، وہ غلط مذہب کو فالو کر رہے تھے. وہاں پادریوں کی حکومت تھی، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. پادری کو یہ رائٹ تھا کہ حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، انہوں نے دیا ہوا تھا یہ رائٹ. تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک برحق مذہب کے ماننے والے ہیں. تو عیسائیت پر آپ اسلام کو قیاس نہیں کر سکتے. تو یورپ کا ذاتی مسئلہ تھا جو انہوں نے اٹھا کے پوری دنیا پہ تھوپ. مفتی صاحب اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ کہ نہ صرف عیسائیت کا مسئلہ اس حد تک تھا، بلکہ یہ ہو چکا تھا کہ عیسائیت جو تھی نا، وہ بھی اس زمانے کی جو عیسائیت تھی وہ گریک میتھولوجی سے بہت زیادہ انسپائر ہو چکی تھی، اور گریک فلسفی سے. یعنی جو یونانی فلسفہ ہے وہ عیسائیت کے اندر گڈمٹ ہو چکا تھا، اور وہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ اپنی اصل حالت سے بالکل مختلف ہو چکا تھا. تو جس چیز کا یورپ نے انکار کیا تھا وہ اس گڈمٹ قسم کے دین کا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب ایسی چیز سے دیکھتا ہے تو اس کو وہ کرتا ہے. اور میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوتا ہوں کہ یعنی ایک عورت ہو نا جس کو اپنے شوہر سے مسئلہ ہو اور یقیناً اس کا شوہر خراب ہو، تو وہ ساری عورتوں کو جا کے کہنا شروع کر دے کہ تم ساروں کے شوہر خراب ہیں اور پاگل اور دیوانے ہیں، تو سب اپنے جو نا شوہروں کو چھوڑ دو. یہ وہ معاملہ ہوا ہے کہ یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا اس نے اس کو اجتماعی بنا کے ساری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے.